بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے آپ فعل امر کا بیان پڑھ چکے ہیں۔ اب فعل امر کے متعلق بالخصوص اور تقریباً دیگر افعال اور اسماء کے متعلق بالعموم ایک اہم بات ہے جو اس سبق میں ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ اہل فارس کی ایک عادت ہے کہ یہ لوگ کبھی فعل پر کبھی اسم پر با زائد داخل کر دیتے ہیں۔ تو جب وہ با زائد داخل ہوتی ہے تو اس کے پڑھنے کا اسلوب اور طریقہ اور قانون آج کے سبق میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ یاد رکھیے کہ با جو زائد داخل ہوتی ہے اگر اسم پر داخل ہو تو اس کے پڑھنے کا اسلوب الگ ہے، اور فعل پر داخل ہو تو اس کے پڑھنے کا اسلوب اور طریقہ الگ ہے۔ پہلے اسم پر جو با داخل ہوتی ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ سیکھیے۔ اسم پر جب بھی با زائد آئے گی تو اس کو ہمیشہ مفتوح پڑھیں گے، یعنی اس کے اوپر زبر پڑھیں گے۔ اسم پر آنے والی با زائد کو نہ کبھی مضموم پڑھیں گے، یعنی اس کے اوپر کبھی پیش نہیں پڑھیں گے، اس کے نیچے کبھی زیر نہیں پڑھیں گے۔ ایک شعر ہے، ستمبر ضعیفان مسکین مکن کہ ظالم بدوزخ ربد بے سخن، کہ مسکین اور کمزور لوگوں پر ظلم مت کر، مطلب کسی پر بھی ظلم مت کر، کہ ظالم بدوزخ ربد بے سخن، کیونکہ جو ظالم ہے وہ بے شک و شبہ دوزخ میں جائے گا۔ اس شعر کے اندر دوزخ کا لفظ ہے اور اس کے اوپر با زائد آئی ہوئی ہے۔ تو یہ جو دوزخ کے لفظ کے اوپر با زائد آئی ہوئی ہے، اس با کے اوپر ہم نے زبر پڑھنی ہے، کیونکہ دوزخ ایک اسم ہے۔ اسم پر آنے والی با کو مفتوح پڑھیں گے، یعنی اس کے اوپر زبر پڑھیں گے، تو اس کو ظالم بدوزخ پڑھیں گے، ظالم بے دوزخ نہیں پڑھیں گے۔ اگر بے دوزخ یا بو دوزخ پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اسم پر آنے والی با ہمیشہ مفتوح ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ ایک اور شعر سنیں، بندہ از خدمت بعقبہ می رسد لیکن از حرمت بمولا می رسد۔ اس کے اندر بعقبہ اور بمولا، عقبہ اصل اسم ہے اور اس کے اوپر با زائد آئی ہے، تو اس با کے اوپر زبر پڑی جائے گی، اور بمولا، مولا کے اوپر بھی جو با آئی ہے یہ بھی با زائد ہے، تو اسم پر آنے کی وجہ سے اس کے اوپر ہم نے فتح پڑھا، یعنی اس کے اوپر زبر پڑی۔ ایک اور شعر سنیے، نبینی کے چون گربا عاجز شود بر آرد بچنگال چشم پلنگ۔ اس کے اندر بچنگال، یہ چنگال اسم ہے، اس کے اوپر با آئی ہے، اس با کے اوپر ہمیشہ زبر ہی پڑھیں گے، زیر یا پیش نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ چند ایک مثالیں میں نے آپ کو عرض کر دیں اسم پر جو با زائد داخل ہوتی ہے اس کے بارے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب با زائد فعل پر داخل ہوتی ہے تو اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ فعل پر جب داخل ہوگی تو فعل کے پہلے حرف کو دیکھیں گے، اگر اس کا پہلا حرف مضموم ہے تو پھر بے کو بھی مضموم پڑھیں گے، یعنی اس کے اوپر پیش پڑھیں گے، اور اگر فعل کا پہلا حرف مضموم نہیں ہے یعنی اس کے اوپر پیش نہیں ہے تو پھر اس فعل پر آنے والی بے کے نیچے کسرہ پڑھیں گے، یعنی زیر پڑھیں گے۔ فعل پر آنے والی جو بے زائد ہوتی ہے اس کے اوپر فتح کبھی نہیں آئے گا، یعنی اس کے اوپر زبر کبھی نہیں پڑھنی۔ تو پہلا حرف مضموم ہوگا تو با پر ضمہ پڑھیں گے۔ کردن کرنا کند مضارع، تو کند جو مضارع ہے اس سے جب ہم نے امر بنایا تو کن بنا، تو اس کن کے اوپر اگر با داخل کریں گے تو اس کو با کن نہیں پڑھیں گے، بو کن، کیونکہ فعل کا پہلے حرف کے اوپر پیش ہے۔ میں نے امر کی بات اس لیے کر دی ہے کہ عام طور پر جب فعلوں پر جو با زائد داخل ہوتی ہے نا وہ زیادہ امر پر ہوتی ہے، باقی فعلوں پر بھی ہوتی ہے لیکن امر پر اس کا استعمال زیادہ ہے، اس لیے میں نے آپ کو امر کی مثال دی۔ ایک شعر دیکھیے، دلاہر کے بن ہاد خانے کرم بشد نام دار جہان کرم۔ تو دلا ہر کے بنہاد، یہ بنہاد ہے، یہ با زائد ہے اور اصل ہے نہاد، یہ نہادن رکھنا، نہد مضارع، تو نہادن مصدر سے ماضی بنی نہاد، تو اس کے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے۔ دیکھیں کہ یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے،
اس کے پہلے حرف کے نیچے زیر یعنی پیش نہیں ہے، پیش نہیں ہوگی تو جو با زائد آتی ہے اس کے نیچے زیر ہی پڑی جاتی ہے، تو اس کو بنہاد پڑھیں گے، بانہاد یا بنہاد نہیں پڑھیں گے۔ اور بشد نام دار جہان کرم، بشد یہ با زائد ہے، اصل ہے شد، شدن ہونا، شبد مضارع، تو شدن سے ماضی بنی نون ہٹا کر شد، اس کے اوپر جب با زائد داخل ہوئی تو ہم نے فعل کا پہلا حرف دیکھا، پہلے حرف کے اوپر پیش ہے تو با کے اوپر بھی پیش پڑی گے۔ دیکھیں اس کی دو صورتیں بنیں گی نا پیش نہ ہونے کی، ایک صورت یہ ہوگی کہ پہلے حرف کے اوپر زبر ہوگی، ایک صورت یہ ہوگی پہلے حرف کے نیچے زیر ہوگی۔ دونوں صورتوں میں جو با آئے گی وہ مکسور یعنی اس کے نیچے زیر ہی پڑی جائے گی۔ ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں، کریمہ بے بخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہبا۔ کریمہ اے کریم، بے بخشائے، یہ بخشائے فعل امر ہے، فعل ہے، اور اس فعل کے اوپر جو با داخل ہوئی ہے تو ہم نے فعل کا پہلا حرف دیکھا وہ مضموم نہیں تھا، یعنی اس کے اوپر پیش نہیں تھی، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کے اوپر آنے والی بے کے نیچے کسرہ پڑھا، بے بخشائے پڑھا ہے، اس کو با بخشا پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح نوشتن لکھنا، نویسد مضارع، نویسد سے امر بنایا نویس، اس کے اوپر اگر با داخل ہوگی نویس کے اوپر تو اس کو بے نویس پڑھیں گے کیونکہ فعل پر آئی با۔ رفتن جانا رود مضارع، اس کا امر بنا رو، تو اس کے اوپر جب با داخل ہوگی تو بے رو آئے گا، یا رفتن کے اوپر، رفت کے اوپر اگر با آئے گی تو بے رفت پڑھا جائے گا۔ ان ساری باتوں کے بعد اب خلاصہ یہ ہو گیا کہ اگر اسم پر داخل ہوگی با تو ہمیشہ مفتوح، فعل پر آئے گی تو پہلا حرف دیکھیں گے، پہلے حرف کے اوپر ضمہ ہوگا، بے پر بھی ضمہ پڑھیں گے ورنہ بے کے نیچے کسرہ پڑھیں گے۔ یا رب رسالت رسول ثقلین، یا رب غزا کنندہ بدر و حنین، اسیان مرا دو حصہ کن در عرصات، نیمے بحسن ببخش نیمے بحسین۔ تو اس کے اندر آیا یا رب برسالت، تو یہ رسالت کے اوپر جو با داخل ہوئی ہے چونکہ اسم پر داخل ہوئی ہے تو اس کو بے رسالت نہیں پڑھنا، با رسالت، حالانکہ رسالت اسم کے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، لیکن ہم نے اسم کے اندر پہلے حرف کو دیکھنا ہی نہیں ہے کہ اس کے نیچے زیر ہے یا زبر ہے، پہلے حرف کے نیچے زیر تھی لیکن بے کے اوپر زبر پڑی گئی۔ پھر یا رب بغزا کنندہ، تو غزا کنندہ جنگ لڑنے والے، اس کے اوپر با داخل ہوئی تو غزا پہلے حرف کے اوپر زبر تھی، اس پر جو بے داخل ہوئی ہے اس کو اوپر بھی فتح پڑا، کیوں اسم پر آنے والی بے وہ ہمیشہ مفتوح ہوتی ہے۔ اسیان مرا دو حصہ کن در عرصات، اس کا ترجمہ بھی ذرا سن لیں۔ دعا مانگی ہے شیخ ابو سعید نے، یا رب برسالت رسول الثقلین، اے میرے رب تجھے رسول ثقلین کی رسالت کا واسطہ، اے میرے رب بغزا کنندہ بدر و حنین، یا اللہ بدر و حنین کی جنگ لڑنے والے محبوب کا واسطہ، اسیان مرا دو حصہ کن در عرصات، میرے گناہوں کو قیامت کے دن دو حصوں میں بانٹ دے، نیمے بحسن ببخش نیمے بحسین، آدھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے بخش دے اور آدھے امام حسین کے توسط سے بخش دے۔ نیمے بحسن، تو حسن کے اوپر با داخل ہوئی، اسم پر آئی تو با مفتوح پڑی گئی، حالانکہ حسن کے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے۔ اور نیمے با حسین، یہاں حسین کے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے لیکن اس پر اوپر جو با آئی ہے اس کے اوپر پھر بھی فتح ہے کیونکہ اسم پر آنے والی بے ہمیشہ مفتوح ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ قوانین تھے اسم اور فعل پر آنے والی بے کے متعلق کہ آپ نے اس بے کے اوپر زبر پڑھنی ہے، زیر پڑھنی ہے یا پیش پڑھنی ہے۔ کچھ مزید قوانین اور قواعد ہیں جو امر کے متعلق ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو فعل نہی پڑھا کر اسم کے بارے میں کچھ باتیں مزید بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔